پانچویں وحی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے جو مکمل اتری ہے، پہلی مکمل اترنے والی سورہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ ابتدائی سورہ علق کی آیات سورہ قلم کی، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی، یہ چار وہی ہیں لیکن مکمل سورہ نہیں ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ جو مکمل اتاری گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام الکتاب ہے، اور یہ سورہ ام القرآن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدھی صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آدھی صورت بندے کی ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس کا نام اس سورہ میں موجود نہیں ہے۔ 113 صورتوں کے نام ان صورتوں میں موجود ہیں، انہی صورتوں سے لیے گئے ہیں۔ حضور نے خود نام رکھے ہیں، سورہ بقرہ سے والناس تک تمام اسماء سورہ میں موجود ہیں۔ یہ فاتحہ سورہ فاتحہ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ حضور نے اس کا نام رکھا، فاتحہ کا معنی ہے مفتاح، چابی، کنجی کھولنے والی، یہ قرآن پاک کو کھولنے والی، اللہ کی رحمتوں کو نزول کو کھولنے والی۔ یہ واحد سورہ، اس کا نام اس سورہ میں موجود نہیں ہے۔ اس کے 25 کلمات ہیں، 113 حروف ہیں اس سورہ کے۔ 7 من المثانی، 7 آیتیں ایسی ہیں، والقرآن العظیم، جو پورے قرآن کے برابر ہیں، پورے قرآن کا مجموعہ ہے، اس کے اندر خلاصہ ہے، 7 منزلیں ہیں۔ اب یہ بیان ہوگا کہ ہر آیت کا پورے قرآن پاک سے باقی قرآن سے کیا تعلق ہے۔ یہ بہت جامع بیان ہے لیکن ہم اختصار سے کام لیں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لائق کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے لائق تعریف ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ خلق السماوات والارض، جس نے بنایا زمین و آسمان کو، اس لیے اللہ کی تعریف ہے۔ پیدا فرمایا زمین آسمان، خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور کیا اندھیروں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، روشنیوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ واللیل اذا یغشی، رات کو غشی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، دن کو روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اندھیرا اور اجالا یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، زمین آسمان پیدا فرما کے یہ پیدا فرما دیا، اس لیے اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، تعریف اللہ کی اس لیے ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، چونکہ پیدا اللہ نے فرمایا ہے، خالق وہی ہیں، تخلیق انہی کی ہے۔ تو جو کچھ ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ دنیا میں بھی لائق تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی تعریف ہے، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ دنیا میں کیسے اللہ کی تعریف ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء ہیں، وقت کا نبی، سب سے اللہ کا مقرب آدمی ہوتا ہے، وہ اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ کیوں تعریفیں ہیں؟ وہب لی، جنہوں نے مجھے دیا، عطا فرمایا، علی الکبر، بڑھاپے میں، کبر سنی میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق، اسی لیے اللہ کی تعریف ہے۔ میری عمر نہیں تھی کہ میری اس وقت اولاد ہو، اللہ نے دے دیا مجھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ اور کیا علم عطا فرمایا؟ داؤد کو زبور دی۔ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ، درخت ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم کر دیا، بادشاہت دی ان کو۔ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان کو علم عطا فرمایا، پرندوں کی، چرند پرند، جن، شجر حجر، سب چیز ان کے تابع کر دی۔ ایسی کمال بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی۔ یہ دونوں والد، داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے فرزند ہیں۔ اتنے کمالات حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّہ، سب تعریف اللہ کے لیے، انبیاء اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں دنیا میں۔ کیوں؟ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ،
اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں ہمارے پر فضل فرمایا، فضلنا علی کثیر من عبادی المؤمنین، اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے پھر ہمیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چن لے اپنے کام کے لیے، تب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے دنیا میں تعریف اللہ کی، انبیاء فرما رہے ہیں آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ آخرت میں کیسے تعریف ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا، جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے وہ جا کے، وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے ان کے لیے، وقال لهم خزنتہا، اور جنت کے جو دروغے وہاں کھڑے ہوں گے دربان، وہ کہیں گے، وقال لهم خازن ہے جنت، وہ کیا کہیں گے ان کو جنتیوں کو؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، پاکیزہ لوگ ہو تم، فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، واپسی کا دروازہ بند ہے۔ اللہ کا قانون ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں عالم ارواح سے جو روح اس دنیا میں عالم فانی میں آ گئی، واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتی، پچھلا دروازہ بند، یہ قانون ہے اللہ کا۔ جب اس دنیا سے روح عالم برزخ میں چلی گئی، پھر واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتی، یہ قانون ہے۔ کسی نے مردے قبروں سے نکل کر چلتے نہیں دیکھے، واپس نہیں آ سکتی، قانون ہے۔ جب قبروں سے نکالا جائے گا قیامت والے دن، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لے کے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قیامت کے دن اسی سے نکال کے تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ پھر آگے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، پھر واپس قبروں میں نہیں جا سکتے، پھر جنتی جو جنت میں چلا گیا، جہنمی جو جہنم میں چلا گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قانون ہے۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے، پہنچیں گے، سلام علیکم طبتم، پاکیزہ لوگو، فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ جنتی جنت میں پہنچ کے کیا کہیں گے؟ وقال الحمدللہ، کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ دنیا آخرت میں اللہ کی تعریف ہے، دنیا میں بھی تعریف اللہ کی، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف۔ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اے اللہ آپ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، دنیا میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں جنت کی زمین کا وارث کر دیا، جہاں چاہیں پھریں، جس کو جو جگہ مل جائے گی، کوئی بل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی مال ہی نہیں رکھنا پڑے گا، کوئی گیٹ کیپر نہیں، خان سامانی، جو چاہو گے ملے گا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھے عمل کا اجر بھی اچھا ہی ملتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی تعریف، آخرت میں بھی اللہ کی تعریف۔